سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد سوچ کے ساتھ میں ہوں حسین جہان خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن ایوب اور حسنات ملک صاحب۔ ہم سب کو معلوم ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کی منظوری ہو گئی ہے، جس پہ حسن ایوب تو آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ حسنات صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حسنات صاحب، ایک پی ٹی آئی کی طرف سے الزام آ رہا ہے کہ یہ کوئی آئین کی بالادستی نہیں تھی، یہ صرف 8 فروری کو جو ایک دھاندلی ہوئی تھی، جو کہ ایک شبہ تھا کہ 8 فروری کی دھاندلی جو ہے وہ کھل جائے گی کہ 9 فروری کو فارم 47 پہ کس طرح سے گورنمنٹ بنی، تو یہ سب اس کی خاطر ہوا۔ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ الزام درست ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا محض ایک الزام ہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جوڈیشری پہ بیگیج تو ہے، جو کچھ ماضی میں چیف جسٹس صاحبان کرتے رہے، اور ہم اس پہ چیف جسٹس کے جو ڈسکریشنری اختیارات ہیں، صوابدیدی اختیارات، اس پہ ہم نے زیادہ بولے۔ جو افتخار چودھری نے کیا 2009 سے 13 تک، جو ثاقب نثار نے کیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا اپوزیشن نہیں حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی تھی جتنے یہ چیف جسٹس صاحبان دے رہے تھے، اور یہ ٹف ٹائم ایک ایجنڈا ڈریون پہ تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تھا کہ افتخار چودھری جو پیپلز پارٹی کے خلاف 2009 سے 13 تک جو کچھ بھی کیا، نون لیگ ان کے ساتھ تھی ہر معاملے میں خواجہ آصف صاحب سب سے پہلے جو ہے وہ کورٹ میں پیش ہوتے تھے، بینچ نمبر 1 میں بیٹھے ہوتے تھے۔ جتنے یہ رینٹل پاور کیس ہے اور کیس ہے، اس میں پٹیشنر ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ وکیل ہیں کہ کتنے رپورٹڈ ججمنٹ ہیں خواجہ آصف صاحب کے نام پہ اور کتنے میں وہ پیش ہوئی۔ تو پھر تو آئین ترمیم درست ہوئی نا؟ پھر اس کے بعد ثاقب نثار کے دور میں جو ہے وہ وکٹم نون رہی، تحریک انصاف پہنچ جاتی تھی ثاقب نثار کے پاس۔ پیپلز پارٹی بھی جب نواز شریف نائل ہوئی ہے پاناما میں، تو انہوں نے کہا جی پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے۔ اس میں کھوسا صاحب بھی وکیل تھے پیپلز پارٹی کے، تو پیش ہوئی ہے کہ جی یہ، بلکہ کھوسا صاحب کو مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ان پہ آرٹیکل 5 کے تحت یہ آرٹیکل 5 کہ لائل ہی نہیں ہے اسٹیٹ، تو اس وقت یہ چیزیں تھیں۔ اب وہ جو بیگیج ہے، یہ وکٹم ہے، ماضی میں رہے ہیں، لیکن اب جو ٹارگیٹ ہے وہ جج نہیں ہے جو ایجنڈا ڈریون۔ ٹھیک ہے، اب ٹارگیٹ ہے انڈیپینڈنٹ ججز۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک ججمنٹ ایک جج کی خراب ہو سکتی ہے، غلط، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ اگر اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اب دیکھنا ہے کہ آئینی ترمیم انہوں نے کی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی، ایک تو ایگزیکٹو کا رول بڑا ہے۔ اب دیکھیں جو جوڈیشل کمیشن جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اس میں 5 ممبران تو ایگزیکٹو کے ہیں، 3 ٹریجری بینچ سے ہیں، لا میکر، اٹارنی جنرل ہیں، لا منسٹر ہیں، 5 وہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی تقریباً انہی کے ہیں اپنے بندے۔ ہاں، تو میجارٹی تو ان کو تقریباً امین الدین صاحب کو ملا کے تو ہو ہی جاتی ہے کہ اگر ادھر جو معاملہ ہے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ، اب انہوں نے ادھر یہ نہیں کیا کہ اپوزیشن کے بھی ہاف ہوں گے اور ٹریجری بینچ سے بھی جو اسپیشل کمیٹی، انہوں نے کہا پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوگی جماعتوں کی۔ اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے، حالانکہ پی ٹی آئی والے جو ہیں علی ظفر صاحب آج کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ 2/3 نہیں کر پائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ان کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جو جماعتیں ہیں ایم کیو ایم، ان کو ملا کے میرا خیال ہے ان کی 8 ممبر ہو جائیں گے 12 میں سے، تو 4 یہ ڈسینٹ ہی کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہم ایک پیج پہ ہوں گے کہ جس منصور علی شاہ سینئر موسٹ ان کو بنایا جائے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کیا اگر حکومت ان کو مائنس کرتی تو واضح آ گیا کہ یہ پارلیمنٹری سپریمیسی جو ہے یہ بہانا ہے، اصل نشانہ منصور علی شاہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ حسن ایوب، آپ کی طرف آتی ہوں۔ ایک چیز تو آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی۔ ابھی حسنات صاحب نے کہا کہ یہ لوگ وکٹم رہے ہیں، کوئی ثاقب نثار صاحب کا وکٹم رہا ہے تو کوئی کسی اور کا رہا ہے، تو اگر وکٹم کے پوائنٹ سے دیکھا جائے تو پھر تو یہ بالکل درست ہے کہ جی ترمیم جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کچھ لوگ اگر کوئی پریجڈس رکھتے تھے کسی خاص جماعت کو لے کے تو اس کو یہ چیز کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف سے جو ایک اور الزام آتا ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے؟ اب اس کو ذرا بتا دیں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ بڑی ریڈ ہوئی ہیں، غصے میں ہیں یا یہ پکسی کا کمال ہے؟ یہ میں نے شاید کوئی میک اپ ایسا کیا لگ رہا ہے۔ آپ مجھے پہلے جواب دینا، جواب دیں، یہ کیا یہ آئینی ترمیم آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہو گئی، انہوں نے کہا کہ وکٹم رہ چکے ماضی میں، وہ اس پہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں تو حسنات بھائی کو تو نہیں کہوں گا، لیکن ان کے کچھ دوستوں کو کہوں گا، رو چیخو یا پٹو، آئینی ترمیم تو ہو گئی ہے۔ آئینی عدالت بنی ہے،
اصل تو ہمارا تو یہ تھا کہ جی چلیں جی میں کہتا ہوں جی میں اس بات پر مان رہا ہوں جی بالکل جو بنا ہے آپ کی خبر ٹھیک ہے. اب جو بنا ہے نا یہ بینچ ہے, اب اس بات آپ نے یہ جو بنا ہے یہ بینچ ہے, یہ عدالت سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ یہ اب بینچ ہے. اب اس بات پر اپنے قائم رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کل آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ جناب یہ اب بینچ کا نام ہے یہ عدالت اور یہ کام دیکھیں وہ جس طریقے سے بینچ بنے گا وہ غلط ہے, لیکن بینچ اس طریقے پہ بھی آ جاتے ہیں. چلیے آپ مجھے بتائیں کہ جو آئینی عدالت تو نہیں بنی جو آپ کہہ رہے تھے, اب جو آئینی بینچ بن گیا اس کی ذرا تشکیل بتائیں گے کس طرح سے. جی آئینی جو بینچ بنا ہے اس کے سربراہ ہوں گے جسٹس امین الدین خان. ٹھیک ہو, ہر صوبے سے یعنی جو چاروں صوبے ہیں وہاں سے ان کا ایک ایک رکن ہوگا. ٹھیک ہے, اسلام آباد سے بھی رکن ہوگا اس کا. صحیح ہے. اور اس کے جو سربراہ بھی ہوں گے وہ بھی یعنی ابھی 1 سال کے لیے جو جسٹس امین الدین خان بن رہے ہیں, پھر 1 سال کے لیے شاید کسی اور جگہ سے کسی اور پروونس سے لے آئیں گے. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری جو میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ صرف ایک ججمنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی, اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس ججمنٹ کے بعد یہ حالیہ چند دن پہلے لاسٹ فرائیڈے کو جو محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنی مزید وضاحت جاری کی ہے, جب کیس نمٹا دیا, تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا, گل کرنے دو نا سر, تفصیلی فیصلہ دے دیا, اس کے بعد کہاں سے اور کون سی وضاحت جاری کی جاتی ہے, ایک چیز. دوسرا اگر درخواست دائر ہوئی تھی تو درخواست جو ہے وہ کیا اس 13 رکنی بینچ کے سامنے کی گئی تھی؟ نہیں, وہ تو سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تھی رجسٹرار کے پاس. اب وہاں سے جو آپ نے معاملے کو اٹھا کر خود ٹیک اپ کر کے اس پر وضاحت دے رہے ہیں. میری الیکشن کمیشن میں بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دی, اور جب یہ درخواست اگر آ جاتی ہے تو پھر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے لگنی تھی. وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی سے بالا طاق ہو کر جناب انہوں نے کر دی ہے. تو اب تو دیکھیں جوڈیشری کا احتساب بھی ہونا ہے. اب یہ دیکھ لو نا کہ خبر یہ تھی کہ پلان تھا 8 ججز کا, ان کو کہا گیا 8 کو کہ جی 8 کے ہم اسمبل ہوتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں. پھر 3 لوگ بیچ میں سے وڈرا ہو گئے. ٹھیک ہے, 3 لوگ بیچ میں سے وڈرا ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اتنی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں نہیں جائیں گے, اور یہ میں خبر دے رہا ہوں, اور یہ بات ہو رہی تھی. جناب ہمارے معززین 5 معززین دیکھتے رہ گئے کہ 3 بھی ہمارے ساتھ آئیں, وہ 3 نہیں آئے. آج بھی خواہش تھی کہ شاید اسمبل ہو جائیں, لیکن جو 3 نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا, تو اب پلوں کے نیچے سے بڑا پانی گزر چکا ہے, اب آئینی ترمیم ہو چکی ہے. آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, آج قاضی صاحب نے جو ایک وہ نظر ثانی اپیل لگی ہوئی تھی 13 جنوری کے فیصلے کی, جس پہ جا کے 2 سینئر ججز نے 2 سینئر وکلا نے کہا کہ آپ اس کو نہ سنیں, جس میں یہ بھی کہا گیا کہ کل رات 26th امینڈمنٹ جو ایک وہ آیا ہے وہ پاس ہو گئی ہے. تو قاضی صاحب نے کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا, جس کے مطابق 199 ہائی کورٹس کی جو اپیلس تھی وہ ایک نیا بینچ سنے گا. حسن اس بات کو مانے کہ انہوں نے اس چیز کو بھی لے کے نظر ثانی کی جو اپیلیں تھیں, دیکھیں کہ اس میں ٹھگی کس نے کی. ٹھگی میں نے 8 بجے تقریب ہونی تھی, بتایا جاتا ہے ایوان صدر میں کہ جی سائن کرنے, وہ ڈیلے کی. جو ہی ڈسمس ہوتی ہے ریویو وہ یہ پی ٹی آئی کی یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن چل رہی, تو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے, خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. علی ظفر نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا جی کہ اب پوزیشن امینڈمنٹ آ گئی ہے, وہ ہے وہ آپ پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے پینڈنگ ریویو ہیں وہ جائیں گے اس میں. وہ آلریڈی اچھا ان کو مسئلہ کیا ہے قاضی صاحب کو, ان کو مسئلہ یہ ہے کہ حالانکہ نوٹیفیکیشن ہوا نہیں تھا نا, نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوتا تو پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا نا, اس ٹائم تو بائنڈنگ نہیں تھی. جلدی میں تھے قاضی صاحب, آرڈر بھی وہاں ریزرو نہیں کیا یا آگے پیچھے ادھر ہی ڈکٹیٹ کرایا. بہت شکی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں رسک لینا چاہ رہے جنوری 13, جس کی وجہ سے یہ پورے الیکشن اور پورے نظام کی تباہی سب کچھ جو ہوا ہے اس کی تباہی ہے. دیکھیں نا قاضی صاحب نے اس ٹرو تھرڈ کے لیے کیا نہیں کیا, پہلے بلا چھین کے تاکہ ٹرو تھرڈ دوسری طرف آ جائے, پھر ریزرو سیٹوں میں منتخل فارمولہ آیا کہ جی وہ آدھی دے دیں آدھی, تاکہ پھر بھی 2/3 ہو. پھر بات نہ بنی تو انہوں نے ریکاؤنٹنگ میں 3 وکٹیں گرا دیں پی ٹی آئی کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب نہیں آتی, انہوں نے 63A میں ججمنٹ رواز. یہ وہ سارے ایونٹ ججمنٹ ہیں جن کی بنیاد پہ محنت پہ قاضی صاحب کی سٹیپ پہ 2/3 اس حکومت کو بنی ہے. قاضی صاحب تو پاکستان سے مہینہ پہلے کہ انہوں نے اپنا ٹکٹ بک کرایا ہے باہر جانے کے لیے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں, انہوں نے پلان بنایا 4 ملکوں سیر کر کے واپس آ رہے ہیں. میں تو قاضی صاحب جو ہے نا وہ میرے خیال سے سعودیہ بھی جائیں گے, ٹرکی بھی جائیں گے, وہ 2 ملک اور جا رہے ہیں, 4 ملکوں کی سیر کریں گے. بڑے عرصے بعد دیکھیں نون لیگ کو افتخار چودھری کے بعد ایک
اپنا چیف جسٹس ملا ہے جس کی پرسپشن یہ ہے کہ پرو نون اینٹی پی ٹی آئی پرو ثاقب نثار پرو ثاقب نثار سنیں نا خراج تحسین پیش کیا رات کو تمام سیاسی قیادت نے ملک کی پوری سیاسی قیادت نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو خراج تحسین پیش کیا اور میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارا مخالف ہے سیاسی میں ہم اس سے مقابلہ نہیں کر پاتے کس کا مقابلہ نہیں کر پاتے وہ محل جو ہے کونسلر نہیں بن سکتا اچھا خواہش تھی میں چانسلر بنوں گا اچھا وہ چانسلر بننے کے لیے وہاں پر جناب بڑی کوشش کی انہوں نے کہا یو آر کرمنل ریکارڈ ہولڈر ریجیکٹڈ نامینیشن ریجیکٹ کر کے واپس مارے اچھا اب مزے کی بات یہ وہ اڈیالہ کا چانسلر بن چکے ہیں دیکھیں اڈیالہ کے جو قیدی ہیں ان کے دلوں کے وہ چانسلر ہیں وہ تو ان کو اڈیالہ کا چانسلر بنا دیا ہے دھڑکن عمران خان صاحب کی بات اڈیالہ کے چانسلر اڈیالہ کے چانسلر میں کہتا ہوں کہ اس یہ نا irrelevant ان کو کرنا چاہیے عمران خان کو اور اس کا نام ہی نہ کریں لیں کہیں اور صرف اپنی جو نہیں آج کل بات ماشاءاللہ آپ دیکھیں بڑی محنت کر رہے ہیں اڈیالہ کے اندر نا وہ کپڑے شپڑے دھوتے ہیں اپنے اچھی بات ہے اپنا کام کرنا کام کریں گے نا اب تک کام کریں گے کون سا ظلم ہے یہ ظلم نہیں ہے سنت ہے نا تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس سنت محمدی پر ان کو عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے ان کو موقع مل رہا ہے ابھی وہ اپنے کپڑے بھی خود دھوئیں گے جو اپنے کام سارے خود کریں گے تو یہ بات ہے اس میں کوئی ظلم تو نہیں ہے اچھا وہ محترمہ رویا کرتی تھی کہ میں فرائی پین سے پتہ نہیں کپڑے اپنے گرم کر کے وہ اس طریقے میرے علم میں نہیں ہے چلیں جوڈیشری کی طرف آئیں یہ تو سائیکل ہے یہ 2 سال بعد کہیں اور پھر کسی نہیں جاتا عمران میں ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کر دی بغض عمران کون ہے صاحب نے irrelevant ہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہی بغض عمران وہ کہہ رہے ہیں irrelevant پاکستان ایک بات پر کھڑے ہونا دیکھیں وہ یا تو ان کی بات مانے اچھا آپ اپنی رائے دے رہی ہیں اپنی رائے اور ریڈ ہوئی ہیں تو آپ چلیں آپ میری ٹاپک پہ کمال ہے جو غصے میں ریڈ ہو میک اپ کو چھوڑیں جمیل صاحب کے خلاف ہونے لگ جائے کمال ہے یہ ریڈنس آئی بھی غصے سے می ٹو سٹارٹ ہو جائے گی می ٹو کیوں سٹارٹ ہونا ہے چلیں آپ مجھے ایک جواب دے دیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ کالے سانپ کے دانت نکال دیے کالے سانپ کے دانت کل کو کیا آپ کو نہیں ڈسیں گے آگے دانت نکال دیے نا جب سانپ کے دانت نکل جائیں تو ڈس نہیں سکتا تو یہ سانپ جو ہے کل کو ہماری گود میں آ کے نہیں گرے گا ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی حسنات صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ مولانا صاحب نے کیا کمال سیاست کی ماشاءاللہ پی ٹی آئی والوں سے اپنی تعریفوں کے پل بندوائے تعریف پہ تعریف تعریف پہ تعریف اور انہوں نے کہیں پر بھی عمران خان صاحب کی تعریف نہیں کی نہیں رات انہوں نے اب نہیں کر دی چلیں لیکن انہوں نے ایک سارے اس میں پیریڈ میں بہت ہی تعریف کروائی اب مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی والے کس منہ سے ان کو کل کو خدا نہ خواستہ جو پی ٹی آئی والے ڈیزل کہتے تھے پھر تعریفیں کی کل کو یہ کس طرح سے مولانا صاحب کو کرٹیسائز دیکھیں میرا خیال ہے میں بھی اگری ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ہر جماعت سے بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے بلکہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اطلاعات تھی کہ وہ بھی ملنا چاہ رہے تھے تو ملنا چاہیے نا دیکھیں ان کی جو اب اسٹریٹجی ہے نا اسٹریٹ پاور وہ اب کرامت نہیں ہے بلکہ علی امین صاحب نے تو مزید حکومت کو اسٹرینتھن کر کے کہے اب ان کو بات چیت کرنی ہوگی جس طرح عمران خان کو نکالنے کے لیے دوسری جماعتیں ساری اکٹھی ہوئی تھیں یہ طریقہ اس مانا اب جو جہاں تک مولانا صاحب کا معاملہ ہے مولانا صاحب نے ان کو بتا دیا کہ یہ میں کر سکتا تھا جو پہلا ڈرافٹ تھا جس میں فوجی عدالتیں تھیں آرٹیکل 243 میں بھی تبدیلی تھی ہائی کورٹ کے اختیارات کو محدود کیا جا رہا تھا وہ چیزیں انہوں نے نہیں ہونے دی یہ بات اس میں ان کو یہ سیٹسفیکٹری ہے کہ صرف اب یہ ہے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر اس میں اب دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا یہی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ یہ کنوے کیا گیا مولانا صاحب کی طرف سے کہ جی مجھے جو ہے حکومتی لوگوں نے کہا ہے کہ جی منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے ٹھیک ہے اب چیف جسٹس وہ وجہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اختیارات اگر دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ تو نہ کا ایشو ہے نا اب منصور علی شاہ کو نہیں بنانا ادروائز مجھے بتائیں 184(3) یا جو اوریجنل جوریسڈکشن ہے سپریم کورٹ وہ تو ہے آئینی بینچ میں آئینی بینچ کا سربراہ میں بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے 8 فروری کا جو ایشو ہے یہ بھی آئینی بینچ میں جائے گا بالکل کیونکہ یہ آئینی اس پہ دیکھیں وہ ہوگا ایون جو مخصوص حصوں والا معاملہ ہے وہ بھی آئینی بینچ میں جائے گا اب بندے اگر آپ کی مرضی کے ہوں گے سپوز اگر آپ میرا ایک فیور میری فیور میں ووٹ ہے سپریم کورٹ کے جج ہیں میں گھر سے تو تھوڑی لے کر آ رہا ہوں میری مرضی سوال کر رہی ہوں نا ایک سوال آپ سے کہ یہ وہ جج بیٹھے ہیں کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ بیٹھے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہو گیا اب مجھے بتائیں کہ انہیں جوڈیشل کمیشن نے ان کو بنایا ہوا ہے نیچے سے ہائی کورٹ سے اوپر آئے ہوئے ہیں کو میرے لگائے ہوئے تھوڑی جو اپوائنٹمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کرے گی نا جو آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں پارلیمنٹ بالا دستہ ہے تو پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں جو چلیں فارم 47 پہ آئے ہیں یا اصلی ووٹ لے کے آئے ہیں تو وہ تو پھر اپنے ہم خیال لوگوں کی ہی اپوائنٹمنٹ کریں گے نا
ہم خیال کہاں کیا مطلب ایسے خیال ہے بات کر رہی ہوں، ایک اچھا ویسے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے جسٹس کہ اگر منصور شاہ صاحب نہیں ہوں گے 8 فروری ہاں کا جسٹس آئے گا، منصور شاہ صاحب نہیں ہوں گے نہیں چیف جسٹس ہوں گے، پاکستان ٹھیک ہے جسٹس منیب اختر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہوں گے صحیح ہو گیا، ان دونوں کو اب یہ دیکھیں فوج میں تو یہ ہوتا ہے نا جب سپر سیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ریزائن کر جاتے ہیں ٹھیک ہے جسٹس منصور شاہ صاحب نے ہی تیسرے نمبر سے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو اٹھا کر انہوں نے چیف جسٹس لگایا لاہور ہائی کورٹ میں تو یہ مقافات عمل ہے ٹھیک ہے جیسے کل آپ نے کیا اب سینیورٹی پرنسپل آئین ترمیم کے بعد ختم ہو گیا ٹھیک اب تو بات وہ چیز ڈومینیٹ کرے گی جو کہ آئین پاکستان کہتا ہے ہے اور آئین کی جو منشا ہوگی اب بات یہ ہے جو آئین راج الوقت قانون اور آئین اس وقت کہہ رہا ہے جناب کہ یہ چیز اس طرح ہے تو آپ اس کے آگے آپ سر تسلیم خم کریں نام آپ کا بھی جائے گا دیکھیں آپ چیف جسٹس بن بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی بن سکتے لیکن لیکن ابھی میری دوڑ میں زیادہ تو ہے نا، دوڑ میں تو ہے، بس اب رکھو دوڑ میں اچھا رکھو رکھو دیکھیں، دوڑ میں رکھیں دیکھیں بات یہ ویسے ہے بات کہ سنیں آپ کو لگتا ہے چیف جسٹس بنیں گے منصور شاہ صاحب میرا خیال ہے کہ اب نہ بننے کی وجہ کیا ہے، وہ تو انا ہوگی نا، بننے کی مزہ وجہ- ہوگی بننے کی وجہ کیا ہے انا کی نہیں یہ فیصلہ جو انہوں نے دیا نا وہ جو وضاحت دی آخری یہ مس کنڈکٹ یہ کیسے مس کنڈکٹ ہے، ایک چیز کی وضاحت دے نہیں، آپ سیاستدانوں سے یہ بات ویسے اچھا ہو آپ رہی نے ہے، کو سنی ہے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب سے ملاقات کی پہلے ہے؟ ہو رہی تھی اس تردید کی وجہ سے ہو گیا کلیریفیکیشن جو جاری کی، دیکھیں کلیریفیکیشن کی وجوہات میں بھی ہوں گی کوئی جو بھی اب یہ معلوم نہیں، لیکن مسئلہ یہ قاری فیصل صاحب نے مبارک ثانی میں نہیں وضاحتیں جاری کی، سیکنڈ ریویو کبھی ہوا ہے کہ چیمبر میں بٹھا کے آرڈر ڈکٹیٹ کروائے گئے وہ چیزیں، اور جب ڈیٹیل ججمنٹ آئی گھر سے بیٹھ کے تو نہیں کیا ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد اور وہ ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد مولانا فضل الرحمان سے کون ملا؟ اچھا مشتاق صاحب ملے ہیں، کیوں ملے؟ مشتاق صاحب ملے ہیں وجہ لیکن آپ یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان مشتاق صاحب صاحب سے کون ہے ذرا نہیں بتائیں؟ بات سنیں وہ تو سیکرٹری ہے نا چیف جسٹس کیوں ملے ہیں؟ نہیں لیکن بات سنیں یہ جسٹس صاحب خود ملے ہیں منصور شاہ صاحب کس سے؟ مولانا فضل الرحمان سے آپ کی خبر میرا خیال ہے نہیں ملے، بلاول صاحب سے میرا نہیں خیال، نہیں ملے نہیں ملے، نہیں ملے نہیں ملے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کیوں کلیئر نہیں کر ملے؟ رہے ہیں، نہیں ملے، دیکھیں ملے کہتے نہیں ملے کہتے نہیں ملے دیکھیں نہیں میں آپ کو ملے یا نہیں نہیں ملے، نہیں ملے، اچھا میں آپ نہیں، کو وہ کہہ رہے ہیں بتاؤں no۔ وکیل جو ہوتے ہیں نا کسی بھی جماعت کے، اگر وہ اٹارنی جنرل ہیں ساری ہر روز ان کی بات چیت کبھی قاضی فیصل صاحب سے بڑی لمبی میٹنگ ہوتی ہے، کبھی منصور علی شاہ صاحب سے ملتے ہیں، کبھی کیا، ہاں، اور ساری پیچھے ماسٹر مائنڈ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے وہ اٹارنی جنرل جو ہے منصور علی شاہ صاحب سے ملتے ہیں، اسی طرح کئی اور وکیل ہوں گے مختلف جماعتوں کے، وہ جاتے ہوں گے، ملاقات اگر کسی نے کر لی تو وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں مجھے بتائیں آرمی چیف جب بنتے ہیں ماضی میں کیا وہ لابنگ نہیں کرتے رہے؟ باجوہ صاحب کے وہ آپ ہی بتا دیں باجوہ صاحب کیسے آرمی چیف لگے؟ ٹھیک ہو گیا۔ میں ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گی، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، جو وکلا تحریک ہے اس کا کیا بنے گا؟ کون سی وکلا تحریک یار، کدھر کی وکلا تحریک؟ کوئی وکلا تحریک آپ نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں وکلا تحریک کیا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ وکلا تحریک نام کی 3 چیز نومبر نہیں کو ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں، 3 نومبر کے بہت سے ججوں کو گھر بھیج دیا، ٹھیک ہے، بحال وہ 2009 میں ہوئے تھے۔ اوکے اوکے یہ ٹیسٹ میچ ہے، یہ 20 اوکے اوکے اوکے، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ 5 اسٹوڈنٹ باہر آ جائیں تو پنجاب پورا بند یہ کر دیا۔ حکومت اتنی کمزور ہے اچھا، کہ بند- آئینی ترمیم کر گزری ہے۔ اچھا نہیں وہ سب کو پتہ ہے یہ حکومت جو ہے اب میرے خیال سے اس نے اس ملک میں جاری جوڈیشل مارشل لا کو اختتام پذیر دیکھیں کر میں آپ دی کو ہے۔ بتاؤں یہ بڑی ہمارے گھڑی ہے۔ یہ ابھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایسے ہی تو نہیں لگے ہوئی ہے نا، جب پیپلز پارٹی اپنا کوئی ڈیمانڈ کرے گی، نون لیگ حالات جو ہیں دیکھیں، یہ تو بے وقوفی اور یا آپ کہیں کہ سیاست تھوڑی سی اسٹریٹجی میں کمی ہے پی ٹی آئی کی، یہ تو یہ حکومت تو حالات آپ کو دیکھیے گا کہ 6 مہینے میں میرے خیال مطابق کچھ حصہ جو ہے نا آپ دوستوں کا بھی ہے، آپ کے دوستوں کا، کہ جو جسٹس منصور شاہ صاحب جب جسٹس نہیں بنیں گے بس اور ہی جناب ان کو پٹری پر اٹھا دیا، پھر یہاں پر وضاحت میں بتاتے یہ کام کروا بیٹھے ہو، ٹھیک ہے چھوڑ دو یار۔ بات یہ ہے کہ ابھی کہہ رہے تھے سنبھلو، اچھا مزے کی بات ہے ایک جج جو خاتون جج ہے وہ تیار تھیں، اچھا پھر لیکن انہی کے ہی صوبے سے ان سے صوبے کے جو دوسرے ان سے پہلے جو ایلیویٹ ہوئے تھے انہوں نے کہا نہ چن نہ میں نہیں آنا تھے، میں وہ جو آرٹ اسمبل کرنے کی خواہش تھی نا اس میں انہوں نے کہا نہیں، پھر کراچی والے 2 تھے انہوں نے کہا ہم نے نہیں آنا، پھر لاہور والے نے کہا ہم نے نہیں آنا، تو باقی جو 5 تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم ملیں بیٹھیں آرڈر کریں، ایسی کنفرنٹیشن۔ یہ قاضی صاحب کی جانے کی دیر ہے، یہ نظام کی گارنٹی قاضی صاحب نے دی، ابھی پھر حسن صاحب بھی ادھر ہیں، ہم بھی ہیں، یہ معاملہ چلے گا۔ اگر آپ کہیں کہ اسٹیبلٹی آئے گی، اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور یہ صرف قاضی صاحب کے جانے کی دیر ہے۔ عدلیہ ججز کو کنٹرول، ججز کو تو یہ بھی خطرے ہوں گے کہ قاضی صاحب گرفتار نہ کرا دیں، سیدھی بات۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس دن جائیں گے نا پھر یہ جو موجودہ سیاسی لوگ ہیں یہ سیاسی یتیم بن جائیں گے، اور یہ دیکھیے گا پھر حالات
ٹھیک ہے مختلف ہوں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. حسن ایوب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اینڈ حسنات ملک صاحب آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. آئینی ترمیم ہونی تھی ہو گئی, مولانا صاحب نے اپنے بہت اچھے کارڈز پلے کیے کر دیے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا, کیا یہ جو 8 فروری کا ایشو ہے, کیا یہ ایشو آئینی عدالت میں جب جائے گا تو اس کا کیا فیصلہ ہوگا, کیا وہ ایک میلا فائڈے ہوگا یا وہ ایک صحیح ایک بالکل بغیر کسی پریجوڈس کے فیصلہ ہوگا. دیکھتے ہیں آگے فیوچر میں کیا ہوتا ہے. آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.